السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن قرآن لرننگ 786۔ ناظرین، آج ہم پریکٹس کرنے والے ہیں تختی نمبر 10 یعنی سکون کی، اور جو ہماری 9 تختیاں تھی، 9 سبق تھے جو ہمارے، وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور آج ہم تختی نمبر 10 پڑھنے والے ہیں۔ سکون یعنی جزم۔ جزم کو ہم اردو میں جزم کہتے ہیں اور اس کو عربک میں سکون کہتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ سکون کیسے ہوتی ہے، جزم کیسے ہوتا ہے، ان کو اس جزم کی صورت بھی یاد کرانا انتہائی ضروری ہے۔ بچوں سے پوچھیں کہ جزم کیسا ہوتا ہے، تو پھر جواب میں بچہ کہے مڑا ہوا، جیسے یہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، بتایا ہے، تاکہ بچہ آسانی سے سمجھ سکے۔ دوسرا سوال کریں کہ جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں، تو جزم والے حروف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی جس کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ پہلے سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بچوں کو جو حروف ہیں، ہم آواز حروف ہیں، ان کو بھی سمجھائیں، مثلا سا، سین، صاد اور دال، زا، زوا میں بس اس طرح تا، تو اور کاف، کاف میں بھی فرق پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر بچے کو صحیح طرح سے نہیں آ رہا، اسے پتہ نہیں چل رہا، تو کوشش کریں اور بار بار پہلی تختی ہی ریپیٹ کرائیں۔ مطلب اگر تختی نمبر 9، سبق نمبر 9 بچے کو صحیح طرح سے نہیں آتا، تو والدین سے گزارش ہے کہ اچھی طرح سے وہی تختی دوبارہ ریپیٹ کرائیں تاکہ بچے کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سبق نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پر جو آپ کو بلو کلر نظر آ رہا ہے، اس پر ہم قلقلہ کریں گے، یعنی جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ اور قلقلے کے جو حروف ہیں، پہلے میں نے عرض کیا ہے، آپ یاد ہوں گے آپ کو اور بچوں کو، کہ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو ان پر جب ساکن کیا جاتا ہے، رکتے ہیں ہم، تو وہاں پر یعنی وقف کرتے ہیں جب، تو ہم اس پر قلقلہ کرتے ہیں۔ تو آئیں، جب یہ حروف ساکن ہو یعنی ان کے اوپر جب جزم ہو تو ہم قلقلہ کریں گے، یا ان پر جب سٹاپ کریں گے تو قلقلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں یہاں پر اس پر جزم ہے تو ہم قلقلہ کر کے اس کو پڑھیں گے، یعنی جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ تو ملا کے پڑھنا ہے الف کو با کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب، 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 پھر سے ایک بار، اب، 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 ات، ات، نیچے والی لائن پہ آ جائیں، ات، 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 اس، 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 اج، 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 اس، 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 اج، یہ قلقلے والے حروف میں ہے، اج، نیچے آ جائیں، اج، 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 یعنی جیم کے ساتھ الف مل رہا ہے، اج، الف جیم زیر، اج، الف جیم پیش، اج، الف حا زبر، اح، الف حا زیر، اح، الف حا پیش، اح، 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 اح۔ نیچے والی لائن پہ آ جائیں، اخ، 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 یہ خا موٹے حروف میں ہے اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اخ، 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 اد، 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 اد،
उद उद अज इज उज अज इज उज। अलिफ को जाल के साथ मिलाना है, अलिफ जाल पेश उज, अलिफ जाल जेर इज। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अभी अलिफ को रा के साथ हम मिला के पढ़ेंगे। अर अर, नीचे वाली लाइन पे आ जाए। इर इर उर इर उर। अज इज उज, अज इज उज, अज इज उज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अस इस उस, अस इस उस। उसके बाद आगे आ जाएं। अश इश, अश इश, उश, अस इस उस, अस इस उस। अद अद अद। नीचे वाली लाइन पे आ जाएं। इद इद अद इद उद, इद उद। अत इत उत, अत इत उत। नीचे वाली लाइन पे आ जाएं। अज इज उज, अज इज उज। अगर बच्चा इस तरह से ना पढ़ रहा हो, उसको अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही हो, तो फिर एक बार आप ऐसे भी पढ़ा के देख सकते हैं। अलिफ बा ज़बर अब, अलिफ बा ज़ेर इब, अलिफ बा पेश उब, अलिफ ता ज़बर अत, अलिफ ता ज़ेर इत, अलिफ ता पेश उत, अलिफ ता ज़बर अत, अलिफ ता ज़ेर इस, अलिफ ता पेश उस, अलिफ जीम ज़बर अज, अलिफ जीम ज़ेर इज, अलिफ जीम पेश उज, अलिफ हा ज़बर अह, अलिफ हा ज़ेर एह, अलिफ हा पेश ओह। क्योंकि अलिफ हा के साथ मिल रहा है तो पहले वाला हर्फ दूसरे के साथ मिलता है। अलिफ खा ज़बर अख, अलिफ खा ज़ेर इख, अलिफ खा पेश उख, अलिफ दाल ज़बर अद, अलिफ दाल ज़ेर इद, अलिफ दाल पेश उद, अलिफ दाल ज़बर अज, अलिफ दाल ज़ेर इज, अलिफ दाल पेश उज, अलिफ रा ज़बर अर, अलिफ रा ज़ेर इर, अलिफ रा पेश उर, अलिफ जा ज़बर अज, अलिफ जा ज़ेर इज, अलिफ जा पेश उज। नेक्स्ट पे आ जाए। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अलिफ सीन ज़बर अस, अलिफ सीन ज़ेर इस, अलिफ सीन पेश उस, अलिफ शीन ज़बर अश, अलिफ शीन ज़ेर इश, अलिफ शीन पेश उश, अलिफ शीन पेश उश, अलिफ स्वा ज़बर अस, अलिफ स्वा ज़ेर इस, अलिफ स्वा पेश उस, अलिफ दो ज़बर अद, अलिफ दो ज़बर अद, अलिफ दो ज़ेर इद, अलिफ दो पेश उद, अलिफ तो ज़बर अत, अलिफ तो ज़ेर इत, अलिफ तो पेश उत, अलिफ ज़ा ज़बर अज़, अलिफ ज़ा ज़ेर इज़, अलिफ ज़ा पेश उज़,
تو یہ آج کی تختی ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے. تو الف کو سین کے ساتھ ملانا ہے. الف سین زبر اس. بچے کو ایسے سمجھائیں آسانی سے اس کو سمجھ آ جائے گا. جیسے الف سین پھر یہ زبر اس. پھر اسی طرح اگلے والے میں الف سین زیر اس طرح سے سمجھائیں گے تو بچے کو امید ہے سمجھ آ جائے گا. اور یہ پہلے والے حروف اگر ایک دو بچے کو آ جاتے ہیں تو وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے. جیسے اس کو ہم بتا دیں گے الف با زبر اب. الف با زبر اب. اسی طرح یہ دوسرا والا الف با زیر اب. تیسرا والا. بس یہ دو تین ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آسانی سے ہو جائے. الف با پیش اب. ملانا کیوں ہے اس کے ساتھ؟ الف کو با کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں ہم؟ بچوں سے پوچھے, بچوں بتائیں ہم الف کو با کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ با کے اوپر جزم ہے, یعنی با ساکن ہے, اس لیے ہم الف کو با کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں. ابھی تا کو بھی الف کو تا کے ساتھ ملائیں گے. کیوں؟ کیونکہ تا جو ہے وہ ساکن ہے. یہ ساکن نظر آ رہا ہے, اس کو سکون بولتے ہیں عربی میں, اور ہم اردو میں اس کو جزم کہتے ہیں. اور جس کے اوپر یہ ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. ابھی جزم تا کے اوپر آ گئی تو اس لیے ہم تا کو ساکن کہیں گے. تو اس لیے ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. الف تا زبر ات. تو ایسے آسانی سے بچہ سمجھ سکے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. قرآن بچوں کو پڑھانے کے لیے آن لائن ہم سے رابطہ کریں اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے. اور نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.